کرتے ہیں تم کو شام و سحر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرۃ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان صحت کی بہترین کیفیت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم مسلسل تسلسل کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف رحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حولی مبارک کے بارے میں ہم کچھ روایت فرما رہے تھے اور کچھ بیان کر رہے تھے کہ آپ کا امامہ شریف کیسا تھا، کس طرح پہنتے تھے، آپ کو زلف مبارک آپ کی کیسی تھی، داڑھی شریف کیسی تھی آپ کی، پورا ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ جو ہمارے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہوا کہ ہم نے حضور نبی کریم کی حولی مبارک کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کو چادر شریف کے بارے میں فرمائیں گے، اس میں ہم لوگ کمبلی شریف کہا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ، اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یمن کی تیار شدہ سوتی دھاری دار چادریں جو عرب میں زیادہ مشہور تھی، اسے آپ زیادہ پسند کرتے تھے، آپ کو بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ ان چادروں کو بکثرت استعمال بھی فرماتے تھے۔ آپ کملی بھی بکثرت استعمال فرماتے تھے، یہاں تک کہ بوقت وفات بھی ایک کملی ہوئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موٹا کمبل اور ایک موٹے کپڑے کا تہمت نکالا اور فرمایا کہ انہی دونوں کپڑوں میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور جب آپ کا انتقال ہوا یہی کپڑے زیب وطن کیے ہوئے تھے۔ نالین شریف کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اقدس کی شکل و صورت اور نقشہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ ہندوستان میں چپل ہوتی ہے، چمڑے کا ایک تلا ہوتا تھا جس میں 2 تسمے نکلے ہوتے تھے۔ آپ کی مقدس جوتیوں میں 2 تسمے عام طور پر لگے ہوئے تھے جو کرد یعنی چمڑے کے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے سفید، سیاہ، سبز اور زعفرانی رنگ کے کپڑے استعمال فرمائے، مگر سفید کپڑا آپ کو بہت زیادہ محبوب تھا اور مرغوب تھا۔ سرخ رنگ کے کپڑوں کو آپ بہت زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری ظاہر فرماتے ہوئے دریافت فرمایا کہ کپڑا کیسا ہے؟ انہوں نے ان کپڑوں کو پھر جلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اس کو جلایا کیوں؟ کسی ضرورت مند خاتون کو دے دیتے، وہ استعمال کر لیتے۔ اس طرح حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب نہ دیا، یعنی اس طریقے سے آپ مردوں کے بارے میں سرخ رنگ کے کپڑے کو ناپسند فرماتے تھے کہ آپ سلام کا جواب نہ دیا۔ انگوٹھی شریف جب آپ نے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ سلاطین بغیر مہر والے خطوط کو قبول نہیں کرتے، تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر اوپر 3 تلے 3 سطروں میں محمد رسول اللہ نے کندہ کیا ہوا تھا، اور یہی آپ پھر جب کسی کو خط دیتے لکھ کر تو پھر وہ اس پر مہر لگاتے تھے۔ آپ کو ایسی خوشبو جو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ اب کبھی کبھی انسان جو گرمی میں پسینہ آتا ہے
مہک آ جاتی ہے، کبھی کام دام کرنے کے دوران پسینہ آتا ہے، مہک آ جاتی ہے، تو خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ یہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی بہت ہی پیاری سنت ہے اور آپ بڑا پسند فرماتے تھے۔ تو آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، آپ ہمیشہ عطر کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ جہاں سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھیں، اور مردوں کو خوشبو لگانے کے لیے بتایا کہ ایسی خوشبو لگائیں مرد حضرات کہ خوشبو پھیلے اور عطر کا کلر رنگ نظر نہ آئے، اور خواتین کے لیے فرمایا کہ خواتین عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں خوشبو کم پھیلے، کلر نظر آئے لیکن خوشبو کم پھیلے، تاکہ خواتین کی خوشبو سے غیر مردوں کی طرف خوشبو نہ جائے، اس طریقے سے اور معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا خواتین کو فرمایا ایسی خوشبو لگائیں کہ کلر دکھے خوشبو نہ پھیلے۔ لہذا آپ کے پاس خوشبو بھیجنا تو آپ کبھی رد نہ فرماتے تھے، جب کوئی آپ کے پاس خوشبو بھیجتا تو کبھی بھی آپ جو انکار نہیں کرتے تھے، آپ فوراً کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خوشبو کے تحفے کو رد مت کرو کیونکہ جنت سے نکالی ہوئی ہے، لہذا اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو عصمت کا سرما لگایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک سرما دانی تھی، اس میں سے تین سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگانے کرتے تھے۔ مختلف روایتیں بھی آتی ہیں، دونوں سلائیاں بھی آتی ہیں، تین بھی آتی ہیں، ڈھائی بھی آتی ہیں، لگانے کرتے تھے۔ لہذا سرما، عصمت کا سرما لگایا کرو، یہ نگاہوں کو روشن اور تیز کرتا ہے اور پلک کے بال کو اگاتا ہے، گھنا کرتا ہے۔ گھوڑے کی سواری آپ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ گھوڑوں کے علاوہ اونٹ، خچر، حمار، عربی گدھا جو گھوڑے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس پر بھی آپ نے سواری فرمائی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ ابھی اور بہت ساری خصوصیات باقی انشاءاللہ الرحمن بیان کریں گے کہ آپ نفاست پسند بہت تھے، صفائی پسند بہت تھے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کی مرغوبات غذا کیا تھی، جو غذائیں آپ کو پسند تھیں وہ کون سی غذائیں تھیں، انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے۔ اور ابھی تک ہمارا یہی موضوع چل رہا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہم نے پڑھا، سنایا۔ اب انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جو ہے پھر ہم آپ کی پسندیدہ غذائیں جو آپ پسند فرماتے تھے، شوق سے کھاتے تھے، اس کو انشاءاللہ الرحمن ہم بیان کریں گے۔ تو آپ سے یاد کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے، آپ سے گزارش کریں گے ہمارے اس چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔